السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں ایک بہت ہی عام بیماری کی طرف خواتین و حضرات کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے خود پسندی، ہم چنی دیگر نیست، جو میں ہوں وہ اور کوئی نہیں۔ کبھی کسی کمال اور خوبی کی وجہ سے اور کبھی بلا وجہ بھی کوئی نہ جانے کیوں خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی مذموم صفت ہے جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہے، لہذا ہر خوبی اور کمال کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور بازو کا نتیجہ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خود پسندی کی صفت پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں جن کی معرفت پہچان ہونے کی صورت میں ہی خود پسندی سے بچا جا سکتا ہے، لہذا ہم خود پسندی کے 6 اسباب اور ان کا علاج یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ اس مذموم وصف کو پہچان کر اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 1، حسن و جمال، شکل و صورت، صحت و قوت اور اچھی آواز۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندی پہ مبتلا ہو تو اپنی باطن گندگیوں پر غور کرے، اپنے آغاز اور انجام کے بارے میں سوچ بچار کرے اور یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن مٹی میں مل جائیں گے اور قبروں میں بدبودار ہو جائیں گے اور طبیعتیں ان سے متنفر ہو جائیں گی۔ جب طاقت و قوت پر خود پسندی پیدا ہو تو وہ اس بات پر غور کرے کہ ایک دن کے بخار میں اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طاقت پر اترانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ادنا آفت نازل ہو اور طاقت سلب کر لی جائے۔ نمبر 2، عقل اور سمجھداری کی وجہ سے خود پسندی پیدا ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عقل عطا کی اور عقل کے زائل ہو جانے سے خوف زدہ ہو۔ بیوقوف لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں، اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ بھی بیوقوفوں میں نہ ہو جائے۔ نمبر 3، اچھا نسب۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان اعلیٰ نسب اور اونچی نسبت کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ سوچ انتہائی جہالت پر مبنی ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود ان کے درجے تک پہنچ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ان کے اندر خود پسندی نہیں تھی بلکہ ان میں تو خوف اور اپنے کو حقیر جاننے کا جذبہ تھا، دوسروں کو بڑا سمجھتے تھے اور اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، علم اور خصلتوں کی وجہ سے مقام و مرتبہ حاصل کیا تھا، لہذا عمل کے ذریعے شرف حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ظالم بادشاہوں اور گندے سیاسی لوگوں اور ان کے مددگاروں سے تعلق۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر غور کرے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں اور اگر وہ قیامت کے دن ان کی ذلت و رسوائی، جہنم میں ان کی بگڑی ہوئی صورتوں، بدبودار گندگی کو دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اب بھی ان سے تعلق پر اترائے گا؟ نمبر 5،
بیٹوں، خادموں، رشتہ داروں، مددگاروں اور پیروکاروں کی کثرت یعنی زیادتی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان لوگوں کی کمزوری کے باوجود یہ سوچے اور غور کرے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں اور وہ ذاتی طور پر کسی طرح کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ پھر ان پر کس طرح اترانا ہے، حالانکہ جب وہ مر جائے گا سب اسے چھوڑ دیں گے اور قبروں میں یوں دفن کیا جائے گا کہ وہ اکیلا بھی ہوگا، اہل خانہ، اولاد، قریبی رشتہ داروں اور جگری دوستوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں پر کیا اترانا۔ نمبر 6، مال۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفت، اس کے حقوق، اس کے عظیم فتنہ سامانی کے بارے میں سوچے، فقراء کی فضیلت اور قیامت کے دن جنت میں ان کے سبقت لے جانے پر غور کرے، اور یہ بھی سوچے مال تو آنے جانے والی اور ناپائیدار چیز ہے، اور یہ بھی دیکھ لے اور یہ بھی سوچ لے مال والے کس طرح بربادیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ ان سب باتوں پر غور کر تکبر، غرور، فخر اور اترانے والی بیماریوں سے دور ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔